نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال صدق اللہ العظیم۔ سالار ڈیجیٹل کے ماتحت اس پروگرام میں حصہ لینے والے حاضرین و ناظرین، بڑا ہی سہانا اور مبارک موقع ہے کہ اس ماہ مقدس کی مبارک گھڑیوں میں اس چینل کے تحت رمضان اور انفاق فی سبیل اللہ کے عنوان پر کچھ گفتگو کا موقع ملا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارگاہ رب العزت نے قرآن پاک میں یوں فرمایا، قل یا عبادی الذین آمنوا، بہت ہی پیارے لفظوں میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے مخاطب فرمایا اور فرمایا قل یا عباد۔ پہلے تو یوں فرمایا کہ اے میرے بندو، لیکن اس سے آگے سونے پر سہاگا اللہ تعالیٰ نے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے، رسالت پر ایمان رکھنے والوں سے مخاطب فرمایا، قل یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندے جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں، یقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کتنے پیارے انداز میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے مخاطب فرما کر یوں فرمایا کہ اے میرے وہ بندو جو ایمان لاتے ہو، ایمان لائے ہو، ایمان رکھتے ہو، نماز قائم کرو۔ اس آیت کے اس جملے سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو نماز کی توفیق عطا کرتے ہیں اور وہ نماز کے پابند رہتے ہیں۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے جس ماہ کے اندر ہر کس ناکس، ہر غافل لاپرواہ بھی اللہ کے حضور دربار میں حاضر ہو کر اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور سجدہ ریز کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں مختلف انداز سے اپنے بندوں کو پکار کر کہا ہے، کبھی ایسے تو کبھی ایک اور جیسے۔ جب بندے یہاں پر پہنچتے ہیں تو بندوں کی نماز کے خشوع و خضوع پر بھی اللہ نے فرمایا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو اللہ تعالیٰ نماز پر جب بات کرتے ہیں تو نماز کے خشوع و خضوع پر بھی اور اپنی حاضری پر بھی، اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے حضور جو 100% اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کے یہاں کھڑے ہو کر قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ان کی بھی اللہ رب العزت نے تعریف فرمائی، رکعا سجدا۔ آگے اللہ رب العزت نے آیت کے اندر یوں فرمایا، یقیم الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ ہی کی دی ہوئی نعمت سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنا اللہ کو بہت پسندیدہ چیز ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ جب بندہ صبح کرتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، انفق ابن آدم ينفق علیک، کہ تو خرچ کر اور تیرے خرچ میں بڑھا دیا جائے گا، مطلب تیرے مال میں بڑھوتری ہو جائے گی۔ تو یہاں جتنا خرچ کرتا جائے گا اللہ کے خزانوں سے اتنا ہی تجھے آتا جائے گا۔
حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے یوں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے یوں فرما رہے ہیں کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو مخاطب کر کے اور بندوں کے مال اللہ کی راہ میں خرچ ہونے پر فضیلت بتلائی اور کہا کہ دیکھو اللہ رب العزت تمہارے مال کو خرچ کرنے پر کیا تمہیں اجر عطا کرتے ہیں اور تمہیں کیسا بدلہ عطا کرتے ہیں، کیسی نوازشیں ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دانہ ہے اور اس دانے سے پودا اگ رہا ہے اور اس پودے سے بالیاں نکل رہی ہیں اور اس بالی میں 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس 7 بالیوں کے اندر سے جو 100 دانوں ایک بالی کے اندر ہو تو 700 ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جب دینے پر آتے ہیں بندے کا اخلاص دیکھتے ہیں، اور بندہ جب اللہ کے بندوں پر مخلص بن کر بغیر ریا کے، بغیر شہرت کے اور بغیر کسی بندے کے سامنے کی اونچ نیچ کو دیکھے بغیر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 700 گنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ بندے کو جب اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں تو 1 کا 10 دیتے ہیں۔ لیکن یہ ماہ مقدس نیکیوں کا سیزن ہے، اس نیکیوں کے سیزن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نچھاور ہوتی ہے اور برستی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی اس مبارک مہینے میں لٹانے والوں پر اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے اتنا عطا کرتے ہیں۔ آگے اسی آیت کے اندر جہاں پر ایک بالی کی مثال دیے، پھر اس کے اندر کے دانوں کی مثال دیے، 700 گنا جہاں فرمایا، اللہ آگے فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جب اللہ دینے پر آتے ہیں تو ان گنت دیتے ہیں، یہ بندے کے اخلاص پر ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اس ماہ مقدس میں ہم اللہ کے راہ میں خوب لٹانے والے بنیں، ہمارے در پر آنے والا کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب آپ کے در پر آتا اور آپ کے در میں کوئی ہوتا تو آپ اسے نواز دیتے، حتیٰ کہ آپ کے ساتھ شریک ہونے والے صحابہ کو یوں فرماتے اس آئے ہوئے بندہ خدا کو کوئی اگر عنایت کرنے والا ہو تو اور اگر تمہارے پاس کچھ موجود ہو تم اسے عنایت کر دو۔ تو اتنی سخاوت تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، اسی لیے فرمایا کہ سخی اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے اور وہ بندوں سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، خوب انفاق فی سبیل اللہ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔